بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیبین سوسائٹی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ عمران رانا ہاؤس سے نکل کر سیدھا فلیٹ پر پہنچا۔ اس نے سلیمان کو چائے لانے کا کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر اسے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتی بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن منتظر چائے بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آرڈر والا مرحلہ تو مکمل ہو چکا ہے اور اب انتظار کا مرحلہ ہے؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اس بار ہنستے ہوئے اپنی اصل آواز میں کہا۔ ارے ہاں، تم نے اچھا یاد دلایا، واقعی یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ ابھی چائے کے آرڈر کا مرحلہ ہے یا انتظار کا۔ بہرحال آغا سلیمان پاشا متزلہ کے روبرو آرزوئے دل تو آشکار کر دیا ہے، اب منتظر بیٹھا ہوں کہ کب بہار آئے۔ میرا مطلب ہے کہ چائے آئے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا سلیمان صاحب کا موڈ آف ہے؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے یہ بدشگونی کی بات مت کرو، صاحب بہادر کا موڈ آف ہو گیا تو پھر کیسا آرڈر اور کیسا انتظار؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میرا مطلب تھا کہ اگر سلیمان صاحب کا موڈ آف ہو تو میں آپ کے لیے اور سلیمان صاحب دونوں کے لیے چائے بھجوا دوں، بلیک زیرو نے کہا۔ واہ کیا سخاوت ہے، کیا فیاضی ہے سلیمان۔ آغا سلیمان پاشا صاحب جلدی آؤ، طاہر صاحب تمہارے لیے وہ سب کچھ بھجوانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جو تم مجھ سے طلب کرتے رہتے ہو، جلدی آؤ، اور وہ اپنے حساب کتاب والے بھی یہیں کھاتے بھی یہیں اٹھا لاؤ۔ ارے ایسا وقت تو صدیوں میں کہیں آتا ہے، جلدی آؤ، عمران نے زور زور سے اس انداز میں بولتے ہوئے کہا جیسے اپنی آواز باورچی خانے تک پہنچانا چاہتا ہو۔ میں نے چائے کی بات کی ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے سارے مسائل تو چائے پر ہی حل ہوتے ہیں، یہ تو بین الاقوامی اصول ہے، چائے کی ایک پیالی جب ملکوں اور فوجوں کے مسائل حل کر سکتی ہے تو اپنے آغا سلیمان پاشا صاحب کا مسئلہ کیوں حل نہ ہوگا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے سلیمان ہاتھ میں چائے کی پیالی اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھ دی۔ طاہر صاحب کو میری طرف سے کہہ دیں کہ اگر انہوں نے واقعی چائے پینی ہے تو یہاں فلیٹ پر آ جائیں، پھر ہی انہیں پتہ چلے گا کہ جوشاندہ اور چائے میں کیا فرق ہوتا ہے، سلیمان نے کہا اور تیزی سے واپس موڑ گیا۔ سن لی تم نے آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن کے اعزازی صدر کی بات؟ اب بتاؤ کہ چینی پینی ہے یا جوشاندہ ہی بنا بنا کر پیتے رہو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سلیمان کی مہارت کو تو واقعی چیلنج نہیں کر سکتا عمران صاحب، اس لیے جوشاندہ ہی ٹھیک ہے۔ چلو بلغم کھانسی سے نجات تو ملتی رہے گی، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اور چائے پینے سے بلغم کھانسی سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تمہیں معلوم ہے کہ پچھلے دنوں چائے برآمد کرنے والے ایک ملک کے چند سائنسدانوں نے باقاعدہ چائے کے فوائد پر 20 سالہ تحقیقاتی پیپرز پڑھے ہیں، اور وہاں چائے کے ڈبے پر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ چائے صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، عمران نے کہا۔ انہوں نے کوئی فائدہ بھی بتایا ہے؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، ان کی تحقیق کا تجزیہ یہ ہے کہ چائے پینے سے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، اور پھر جتنی چائے پیتے جاؤ گے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن جس رفتار سے آپ چائے پیتے ہیں اس لحاظ سے تو جسم میں صرف مدافعت ہی مدافعت رہ جائے گی، قوت کو تو شاید رہنے کی جگہ بھی نہ ملے، بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے تو مجھے خواہ مخواہ بدنام کر رکھا ہے کہ میں زیادہ چائے پیتا ہوں، بس روزانہ 50-60 پیالیاں پی جاتا ہوں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ اب بھلا میں 50-60 گھڑے چائے تو نہیں پیتا نا، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسے اگر اس تعداد کا علم آپ کی اماں بھی کو ہو جائے تو یقیناً آپ کی قوت مدافعت کا امتحان ہو جائے گا، بلیک زیرو نے کہا تو اس خوبصورت بات پر عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پھر کیسی مدافعت اور کیسی قوت؟ پھر تو کفن دفن ہی رہ جائے گا باقی۔ بہرحال میرے سامنے پڑی ہوئی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آغا سلیمان پاشا کا موڈ بتا رہے ہیں کہ اسے دوبارہ گرم نہیں کرنی، اس لیے خدا حافظ، عمران نے کہا۔ آپ نے کیوں فون کیا تھا؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا۔ ارے ہاں واقعی وہ بات تو میں بھول ہی گیا، اور اب مجھے واقعی اس بات پر تحقیق کرنا پڑے گی کہ کیا چائے پینے سے یادداشت میں کمی آتی ہے یا نہیں۔ بہرحال میں نے تمہیں فون اس لیے کیا تھا کہ اسپیشل ایجنسی سے میرے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، اور چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکیشا کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے، وہ صرف سڈنی کو ٹریس کر کے اسے فیبین سوسائٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اب تم ممبروں کو کہہ دو کہ وہ ان کے خلاف کوئی کاروائیاں نہ کریں۔
عمران نے کہا۔ لیکن اس سڈنی کو تو بہرحال تلاش کیا جانا ہے یا نہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ٹائیگر اس پر کام کر رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کا اونٹ اب تک کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ بھی چکا ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھا اور چائے کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ لیکن ابھی اس نے چائے کے 2 گھونٹ ہی لیے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو عمران نے پیالی کو واپس میز پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ لب سوزو لب دوز، علی عمران MSCDSC آکسن بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یہ لب سوزو لب دوز کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی، تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آغا سلیمان پاشا کی بنائی ہوئی چائے کی پیالی میرے سامنے ہے اور ابھی اس میں سے میں نے صرف 2 گھونٹ پیے ہیں۔ اگر پوری پیالی پی لی ہوتی تو پھر بین الاقوامی زبان میں ہی آپ سے بات ہو سکتی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیا الٹی سیدھی ہانکنے لگتے ہو؟ سیدھی طرح کہو کہ چائے پی رہا ہوں۔ یہ لبسوز اور لبدوز اور پھر بین الاقوامی زبان، سر سلطان نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب، پھر آپ کو چائے پر ریفریشر کورس کرنا پڑے گا۔ چائے کی خصوصیات یہی بتائی جاتی ہیں کہ وہ اتنی گرم ہو کہ جب ہونٹوں سے لگے تو ہونٹوں کو جلا دے۔ ٹھنڈی چائے ہو ہی نہیں سکتی۔ شربت تو ہو سکتا ہے، اس لیے چائے کی ایک خصوصیت تو ہوئی لبسوز اور لبدوز میں لب کا مطلب معنی تو آپ کو بہرحال آتا ہی ہوگا، یعنی ہونٹ، اور دوز کا مطلب ہوتا ہے سینہ، جیسے خیمہ دوز۔ اس لیے چائے کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے لبدوز، یعنی لب آپس میں مل جائیں، مطلب یہ کہ اتنی گاڑی اور میٹھی کے لب سی ڈالے۔ اس طرح اچھی چائے کی خصوصیات ہو گئی لبسوز اور لبدوز، اور جب لب مل جائیں تو پھر آدمی بول ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بین الاقوامی زبان یعنی نومولودوں کی زبان غوغا سے ہی کام چلایا جا سکتا ہے، اور نومولود بچوں کی زبان پوری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے اسے بین الاقوامی زبان کہا جاتا ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ خدا کی پناہ، ابھی چائے لبدوز ہے، اس کے باوجود تم اس قدر بول رہے ہو، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب کیا کیا جائے؟ آپ جیسے بزرگوں کو سمجھانے کے لیے تو نہ جانے کون کون سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اب آپ بچے تو ہیں نہیں کہ فوراً سمجھ جائیں، عمران نے جواب دیا، تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ بہرحال تمہارے پاس شاید بہت فالتو وقت ہوتا ہے، جبکہ میں بے حد مصروف ہوں۔ اسے یہ بتا دوں کہ گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری لارڈ برنارڈ کی طرف سے مجھے سرکاری طور پر ایک خط ملا ہے کہ گریٹ لینڈ میں دہشت گرد تنظیم فیبین سوسائٹی کا کوئی سیٹ اپ یہاں پاک ایشیا میں بھی ہے، اور گریٹ لینڈ کی اسپیشل ایجنسی اس سیٹ اپ کے خلاف یہاں کام کر رہی ہے۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، سر سلطان نے کہا۔ لارڈ برنارڈ کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ آپ کی قبیل کے بزرگ ہیں، اس لیے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ خط لکھوا کر بھجوانا بھول گئے تھے، یا پھر آپ خط موصول کرنے کے بعد بھول گئے تھے اور اب آپ کو یاد آیا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ خط تو آج کی ڈاک ہی سے موصول ہوا ہے اور 2 روز پہلے کا تحریر کردہ ہے، سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر انہیں اسپیشل ایجنسی کے چیف ہیرس نے اطلاع دیر سے دی ہوگی۔ بہرحال انہیں بتا دیں کہ ان کا خط ملتے ہی اسپیشل ایجنسی کے گرفتار شدہ ایجنٹوں کو رہا کر دیا گیا ہے، اور جہاں تک فیبین سوسائٹی کے یہاں سیٹ اپ کا تعلق ہے تو اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اگر کوئی سیٹ اپ ہے تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے اسپیشل ایجنسی کے ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا تھا؟ سر سلطان نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ یہاں فیبین سوسائٹی کا ایک آدمی سڈنی نام کا رہتا تھا، نواب عبدالقادر کو تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کی صاحبزادی بھی گریٹ لینڈ میں پڑتی تھی اور وہ اس آدمی سے ملتی رہتی تھی، صرف اس لیے کہ سڈنی بھی گریٹ لینڈ کا باشندہ تھا۔ یہ رسمی سی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ اسپیشل ایجنسی والوں کو جب اس سڈنی کا علم ہوا تو انہوں نے حماقت کی کہ فون کر کے اس کے متعلق انفارمیشن شروع کر دی۔ نتیجہ یہ کہ وہ سڈنی غائب ہو گیا۔ اسپیشل ایجنسی والوں نے نواب صاحب کی صاحبزادی کو ان کی رہائش گاہ سے اغوا کیا اور ان پر تشدد کر کے اس سے سڈنی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ جب کچھ پتہ نہ چلا تو وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نواب صاحب نے اس سلسلے میں ڈیڈی سے بات کی۔ میں اس وقت سپرنٹینڈنٹ فیاض کے آفس اس کے پاس موجود تھا۔ ڈیڈی نے سپر فیاض کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ نواب صاحب کی صاحبزادی سے ہسپتال میں ملے اور اس پر تشدد کرنے والوں کا پتہ چلایا جائے۔ میں بھی سپر فیاض کے ساتھ ہسپتال چلا گیا۔ وہاں جب ہولیے وغیرہ سامنے آئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ اسپیشل ایجنسی کے آدمی ہیں، کیونکہ میں انہیں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے انہیں ٹریس کرایا اور نرانا ہاؤس منگوا لیا۔ وہاں ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے اپنے اس فیل پر معذرت کی
اور وعدہ کیا کہ وہ پاک ایشیا کے مفادات کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ ویسے بھی انہوں نے نواب صاحب کی صاحبزادی کو زندہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں نے بھی انہیں رہا کر دیا ہے، اور اب رانا ہاؤس سے واپس فلیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ آپ کی کال آ گئی، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن انہوں نے ایک پاک ایشیائی خاتون پر تشدد تو کیا تھا، اس لیے ان کے خلاف قانونی کارروائی تو ہونی چاہیے تھی۔ تم نے انہیں چھوڑ کیوں دیا؟ سر سلطان نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتا تو نواب عبدالقادر کو خودکشی کرنا پڑ جاتی، کیونکہ پھر اخبارات میں اسٹوریاں شائع ہوتی کہ نواب عبدالقادر کی صاحبزادی غیر مردوں سے جا کر کلب میں ملتی رہتی ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں کے کلابیں ملائے جاتے۔ عمران نے جان بوجھ کر یہ بات کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں واقعی، اوہ تم نے اچھا کیا۔ ٹھیک ہے، میں لارڈ برنارڈ کو کہہ دوں گا، لیکن وہ سڈنی کہاں ہے، اور اس کا یہاں کیا سیٹ اپ ہو سکتا ہے؟ فیبین سوسائٹی تو گریٹ لینڈ کے خلاف کام کرتی ہے، اس کا پاک ایشیا میں کیا کام؟ سر سلطان نے کہا۔ ابھی وہ آدمی ٹریس نہیں ہو سکا، بہرحال اسے ٹریس کیا جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شخص یہاں سے گریٹ لینڈ اپنی سوسائٹی کو کوئی خصوصی ساخت کا اسلحہ سپلائی کرتا ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ یہ تو انتہائی سنگین مسئلہ ہے، سر سلطان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ویسے تو یہ گریٹ لینڈ والوں کا کام ہے کہ وہ اس نیٹ ورک کو ختم کریں، لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ شخص ہاتھ آ گیا اور اس کا واقعی یہ کام ہوا تو ہم بھی کارروائی کریں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں، خدا حافظ، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا اور پھر چائے کی پیالی اٹھا کر اسے منہ سے لگائی، لیکن پھر برا سا منہ بنا کر واپس رکھ دی، کیونکہ سر سلطان سے باتوں کی وجہ سے وہ واقعی یخ ہو چکی تھی۔ سلیمان، جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، عمران نے زور زور سے سلیمان کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ جی صاحب، دوسرے لمحے سلیمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ چائے لبدوز نہیں رہی، عمران نے کہا۔ دوسری گرم چائے لے آتا ہوں صاحب، سلیمان نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پیالی اٹھا کر واپس مڑ گیا۔ عمران اس طرح حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتا رہا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اسے زور سے اپنے بازو پر چٹکی بھری اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل پڑا۔ حیرت ہے، جاگ بھی رہا ہوں اور آغا سلیمان پاشا کی یہ فرما برداری اور تابع داری، یا اللہ تو ہر آفت سے بچا، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ حیرت میں بلکہ گمسم علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ارے کہیں قیامت تو نزدیک نہیں آ گئی کہ ٹائیگر بھی انسانی آواز میں بولنے لگ گئے ہیں؟ ارے ابھی تو میں نے شادی ہی نہیں کی اور قیامت بھی آ گئی، عمران نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ باس، میں نے سڈنی اور مارسیا کا سراغ لگا لیا ہے، دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا۔ اچھا، مبارک ہو، اس کا مطلب ہے کہ اب آدم بو کرتے ہوئے تم ان پر جھپٹ پڑو گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ چارٹر طیارہ کرا کر کافرستان چلے گئے ہیں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ کب کی بات ہے یہ؟ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں ایئرپورٹ سے ہی آپ کو کال کر رہا ہوں، ان کا طیارہ 20 منٹ بعد کافرستان دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ طیارے کا نمبر، کمپنی کا نام اور دوسری تفصیلات کیا ہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو دوسری طرف سے ٹائیگر نے تفصیل بتا دی۔ اوکے، بعد میں تفصیلی بات ہوگی، عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اسے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ نوٹران بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے نوٹران کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب آپ، دوسری طرف سے نوٹران کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تفصیلی بات چیت بعد میں ہوگی، پہلے چارٹر طیارے کی تفصیل نوٹ کرو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے نوٹران نے کہا اور عمران نے ٹائیگر کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ نوٹ کر لیا عمران صاحب، نوٹران نے جواب دیا۔ یہ طیارہ 20 منٹ بعد کافرستان ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا، اس میں گریٹ لینڈ کے 2 باشندے، ایک مرد اور ایک عورت سوار ہیں، تم نے فی الحال ان کی نگرانی کرنی ہے۔ مرد کا نام سڈنی اور عورت کا نام مارسیا ہے، ان دونوں کا تعلق گریٹ لینڈ کی دہشت گرد تنظیم فیبین سوسائٹی سے ہے، تم نے انہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، میں بھی ان کی نگرانی کے احکامات دے دیتا ہوں، نوٹران نے کہا۔ مجھے اطلاع کر دینا، بعد میں اس کے بارے میں سوچیں گے کہ ان کا کیا کیا جائے،
عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے سلیمان ہاتھ میں چائے کی گرم گرم پیالی اٹھائے اندر داخل ہوا۔ میں نے سوچا کہ آپ گفتگو ختم کر لیں تو آپ کو چائے پیش کی جائے، ورنہ پھر چائے ٹھنڈی ہو سکتی ہے، عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پیالی عمران کے سامنے رکھ کر واپس مڑنے لگا۔ ایک منٹ میری بات سنو، عمران نے کہا تو سلیمان واپس مڑا۔ جی صاحب، سلیمان نے اسی طرح انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ادھر آؤ، بیٹھو، عمران نے کہا تو سلیمان مؤدبانہ انداز میں عمران کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا رقم کی ضرورت ہے تمہیں؟ عمران نے پیالی اٹھا کر چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ کیا گاؤں جانا ہے اور چھٹی چاہیے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر کیا اکیلے رہتے رہتے بور ہو گئے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، سلیمان نے اسی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ یہ تمہاری فرما برداری اور تابع داری سے مجھے خوف آ رہا ہے، عمران نے کہا۔ اس میں خوف کی کیا بات ہے صاحب، میں آپ کا ملازم ہوں، آپ میرے مالک ہیں، اگر میں آپ کی تابع داری اور فرما برداری نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا؟ سلیمان نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ دیکھو، جو تمہارے دل میں ہے وہ بتا دو، ورنہ، عمران نے مصنوعی غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ دل میں آپ کی تابع داری اور فرما برداری ہی ہے صاحب، بے شک آپ جس طرح چاہیں دیکھ لیں، سلیمان نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اماں بھی کو فون کروں، وہی تم سے اصل بات پوچھیں گی، عمران نے ایک اور انداز میں دھمکی دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اماں بھی کے غصے سے سلیمان کی جان جاتی ہے۔ بے شک کر دیں، بلکہ ضرور کریں، کافی عرصہ ہو گیا بڑی بیگم صاحبہ کو سلام کیے ہوئے، اور بزرگوں کی خدمت میں سلام کرنا خوش نصیبی کی علامت ہوتی ہے۔ سلیمان بھلا کہاں آسانی سے پکڑائی دینے والوں میں سے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی تمہاری کھوپڑی جوتے کھانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، عمران نے کہا۔ بزرگوں کے جوتوں سے گناہ چھڑتے ہیں صاحب، سلیمان نے جواب دیا۔ اچھا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے کتنے گناہ چھڑتے ہیں، عمران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس کا خیال تھا کہ سلیمان اب بول پڑے گا، لیکن سلیمان اسی طرح معصوم صورت بنائے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پھر کروں فون؟ بولو، آخری موقع ہے تمہارے پاس، عمران نے کہا۔ بے شک کر دیں جناب، اس پر موقع کی کیا بات ہے؟ لیکن آپ کو تو روزانہ بڑی بیگم صاحبہ کو فون کرنا چاہیے، سلیمان نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تم جیتے میں ہارا، اب بولو کہ کیا مسئلہ ہے، عمران نے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب، اللہ کا شکر ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ یا اللہ، کس اداکار سے واسطہ پڑ گیا ہے؟ ویسے تمہیں کس حکیم نے کہا ہے کہ تم باورچی بن جاؤ؟ کیا تم ہالی ووڈ نہ جا سکتے تھے؟ عمران نے سچ ہوتے ہوئے کہا۔ میں یہاں ہالی ووڈ سے زیادہ خوش ہوں صاحب، سلیمان نے جواب دیا۔ اب تو اماں بھی کو فون کرنا ہی پڑے گا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا، لیکن اس کی نظریں مسلسل سلیمان پر جمی ہوئی تھیں، لیکن وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے پرانے اور بوڑھے ملازم رحمت علی کی آواز سنائی دی۔ بابا رحمت بول رہے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے کہا۔ اوہ چھوٹے صاحب، آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں رحمت علی بول رہا ہوں۔ چھوٹے صاحب کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ کہ تمہاری بہو کا کیا حال ہے؟ سنا ہے بیمار تھی پچھلے دنوں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رحمت علی بے اختیار ہنس پڑا۔ پچھلے دنوں سے شاید آپ کا مطلب پچھلے سال سے ہے چھوٹے صاحب، وہ تو پچھلے سال بیمار ہوئی تھی، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار ہاتھ سر پر پھیرنا شروع کر دیا۔ اچھا، سال بھی گزر گیا، حیرت ہے، کیا تم نے کہیں کوئی چھوٹا سا کیلنڈر تو نہیں چھپوا لیا جس میں مہینہ 10 روز کا ہو؟ عمران نے کہا۔ چھوٹے صاحب، ہمیں کیلنڈر سے کیا کام، ہم تو مقامی مہینے یاد رکھتے ہیں، وہ پھاگن میں بیمار ہوئی تھی اور پھر پھاگن ہے، رحمت علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ سال گزر گیا، کمال ہے، کہیں ہوکے کی چلم میں پوست تو رکھ کر نہیں پینا شروع کر دیا؟ خود ہی کہہ رہے ہو پھاگن میں بیمار ہوئی تھی اور اب بھی پھاگن ہے، پھر سال کیسے ہو گیا؟ عمران نے کہا۔ پچھلے سال کا پھاگن چھوٹے صاحب، رحمت علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، تو یہ پھاگن صاحب ہر سال آ جاتے ہیں، حیرت ہے، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے رحمت علی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جی ہاں، ہر سال آ جاتا ہے، بڑے صاحب سے بات کراؤں؟ دوسری طرف سے رحمت علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے کیا غضب کر رہے ہو،
تمہارا مطلب ہے کہ تمہاری بہو کی طرح مجھ پر بھی بھاگن آ جائے؟ عمران نے کہا تو رحمت علی ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری اور ہر بلا سے محفوظ رکھے چھوٹے صاحب۔ میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ بڑے صاحب ابھی آفس سے آئے ہیں، رحمت علی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آج جلدی کیسے آ گئے؟ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عمران نے قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، بڑی بیگم صاحبہ نے بھی پوچھا تھا تو بڑے صاحب نے بتایا کہ کچھ ضروری کام گھر میں کرنا تھا، اس لیے جلدی آ گئے ہیں، رحمت علی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، اماں بھی کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں چھوٹے صاحب، دوسری طرف سے رحمت علی نے جواب دیا۔ اماں بھی سے بات کرا دو، عمران نے ایک بار پھر سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو ویسے ہی سپاٹ چہرہ لیے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ عمران، یہ تم ہو؟ چند لمحوں بعد عمران کی اماں بھی کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اماں بھی، آپ کیسی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عمران نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیا تمہارے پیروں کو مہندی لگی ہوئی ہے کہ تم کوٹھی نہیں آ سکتے؟ جو فون پر بیٹھے غیروں کی طرح حال پوچھ رہے ہو، بولو، اماں بھی کی غصیلی آواز سنائی دی۔ تو عمران نے بے اختیار دوسرا ہاتھ سر پر پھیرنا شروع کر دیا، کیونکہ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ فون کر کے خود ہی پھنس گیا ہے۔ اماں بھی، بس مصروفیت ایسی رہتی ہے، بہرحال میں جلدی حاضر ہوں گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مصروفیت ہے تمہاری؟ شادی تمہاری ہوئی نہیں، نوکری اور کاروبار تم کرتے نہیں، پھر کیا مصروفیت ہے؟ مجھے بتاؤ تو۔ تمہارے باپ سے بات کرو، تو وہ بھی بس مصروفیت کا رونا ہی روتے ہیں، اور تم بھی یہی راگ گلاپ رہے ہو، بولو کیا مصروفیت ہے تمہاری؟ اماں بھی کے لہجے میں جلال کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو گیا تھا۔ اماں بھی، غریب، کمزور اور بے بس لوگوں کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں، کبھی کسی کا کام کسی دفتر میں اٹکا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں، کبھی کسی اور کا مسئلہ ہوتا ہے، بس ایسی ہی مصروفیت ہے، عمران جلدی جلدی بولا۔ او، پھر تو تم نیک کام کرتے ہو، اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ دوسرے کے کام آنا بھی سب سے بڑی نیکی ہے، ضرور کرو یہ کام۔ فون کیوں کیا تھا؟ اماں بی نے اس بار محبت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران کے سوتے ہوئے چہرے پر بے اختیار اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے، کیونکہ اب اماں بی کا غصہ دور ہو گیا تھا۔ عمران کو معلوم تھا کہ اماں بی کیا سن کر خوش ہوتی ہیں۔ اماں بی، سلیمان مجھ سے ناراض ہو گیا، عمران نے سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم سے ناراض ہو گئے؟ کیوں؟ وہ تو بے حد نیک بچہ ہے، تم نے اسے ضرور تنگ کیا ہوگا، کہاں ہے وہ؟ اس سے بات کراؤ میری۔ اماں بی نے الٹا سلیمان کی طرف داری کرتے ہوئے کہا۔ بچہ ہوں، عمران نے مائک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور سلیمان کی طرف بڑھا دیا۔ بڑی بیگم صاحبہ، السلام علیکم، سلیمان نے ریسیور لے کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں ناراض ہو رہے ہو عمران سے؟ مجھے بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ میں اس کا سر جوتیوں سے توڑ دوں گی۔ ابھی کہہ رہا تھا کہ وہ دوسروں کی خدمت کرتا پھر رہا ہے، اور اپنے گھر کا یہ حال ہے، اماں بی نے کہا۔ لاؤڈر کی وجہ سے عمران بھی دوسری طرف سے آنے والی گفتگو سن رہا تھا، البتہ اماں بی کی دھمکی سن کر وہ بے اختیار سے مٹ سا گیا، کیونکہ اسے یقین آ گیا تھا کہ ابھی سلیمان نے اماں بی کو اس کے خلاف کوئی بھیڑویں سنا دینی ہے، اور اماں بی نے اپنی جوتیوں سے اس کا سر توڑ دینا ہے۔ بڑی بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب نے تو کبھی مجھ سے کچھ نہیں کہا، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم کیوں اس سے ناراض ہو؟ اماں بی کے لہجے میں حیرت تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ، میں چھوٹے صاحب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ دراصل ایک ہمسائے سے مسجد میں میری ملاقات ہو گئی، وہ بیچارہ بے حد پریشان تھا، کیونکہ اس کا بیٹا کالج میں پڑھتا ہے اور وہ شدید بیمار ہے، اسے علاج کے لیے غیر ملک بھجوانا پڑتا ہے، یہاں اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگر اس کا بیرون ملک علاج نہ ہوا تو وہ فوت ہو جائے گا۔ وہ مسجد میں بیٹھا اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت کی دعائیں مانگ رہا تھا اور زارو قطار رو رہا تھا۔ سب نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ ساری باتیں بتا دی، اور یہ بھی بتایا کہ 10 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے، اور وہ غریب آدمی ہے، بس اس وقت سے طبیعت بے حد پریشان ہے۔ چھوٹے صاحب نے یہ سمجھا کہ میں ان سے ناراض ہوں، سلیمان نے آخرکار اصل بات بتا دی۔ اوہ، تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ بولو، کیا میں نے پہلے انکار کیا ہے؟ اماں بی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ بڑی بیگم صاحبہ، وہ دراصل بڑے صاحب سے ڈر لگتا ہے، سلیمان نے آہستہ سے کہا۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیا تم نے اس رقم سے جوا کھیلنا ہے؟ بولو، اماں بی نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ میں اسے لے کر حاضر ہو جاؤں گا بڑی بیگم صاحبہ، سلیمان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، اس کی عزت خراب ہوگی، بس تم میرے پاس آ کر رقم لے جاؤ اور سارا انتظام کراؤ، سمجھے؟ اماں بی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جی بہتر بڑی بیگم صاحبہ، سلیمان نے جواب دیا۔
اور دوسری طرف سے ریسیور رکھی جانے کی آواز سنائی دی تو سلیمان نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ بات تم مجھے نہ بتا سکتے تھے؟ کیوں؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ آپ میرا مذاق اڑاتے اور میری طبیعت واقعی بے حد پریشان تھی، سلیمان نے جواب دیا۔ وہ اسپیشل سیف میں جو رقم پڑی ہوئی ہے وہ کب کام آئے گی؟ تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ ضرورت مند ہے تو پھر؟ عمران نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو زیادہ پریشان تھا، سلیمان نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر کہا۔ میں نے اسپیشل سیف سے 10 لاکھ روپے نکال کر اسے دے دیے تھے۔ مجھ سے اس کا رونا اور بلکنا برداشت نہ ہو رہا تھا، اور میں اس لیے پریشان تھا کہ آپ کو جب بتاؤں گا تو آپ نہ جانے کیا سمجھیں، سلیمان نے جواب دیا۔ میں نے پہلے کبھی تم سے پوچھا ہے؟ جو پوچھوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم غلط جگہ پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے، اور اب اماں بھی سے کیا کہو گے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ تو میں نے آپ کے فائدے کی بات کی ہے، ورنہ اگر میں بڑی بیگم صاحبہ کو آپ کے سیف سے رقم نکال کر اسے دینے کا کہہ دیتا تو وہ فوراً پوچھتی کہ اتنی رقم کہاں سے آئی ہے۔ اب میں کیا بتاتا؟ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ہاں واقعی، اوہ تم نے بہت اچھا کیا، لیکن اب اماں بھی سے لی ہوئی رقم کا کیا کرو گے؟ عمران نے کہا۔ وہ بھی اسے ہی دے دوں گا، کیونکہ میں نے صحیح تحقیق کر لی ہے، خرچہ بہرحال 10 لاکھ روپے سے زیادہ ہی آئے گا، سلیمان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب 1 کپ چائے اور لے آؤ، عمران نے اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور سلیمان مسکراتا ہوا واپس گیا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSCDSC آکسن بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا۔ نوٹران بول رہا ہوں عمران صاحب، دوسری طرف سے نوٹران کی آواز سنائی دی۔ او ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ وہ دونوں ایئرپورٹ سے راٹھور کالونی کی ایک کوٹھی میں گئے ہیں، وہاں کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے اور وہ دونوں بھی وہیں موجود ہیں۔ اب مزید کیا حکم ہے؟ نوٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حکم تو حاکم کا ہوتا ہے، میں تو خود محکوم ہوں۔ میں نے سوچا کہ حاکم کا کوئی کام بن جائے تو شاید کوئی چھوٹا موٹا چیک ہاتھ لگ جائے، لیکن اب کیا کہوں، اے بسا آرزو کے خاک شدہ، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نوٹران بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے تفصیل بتا دیجیے، ہو سکتا ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، نوٹران نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم کیا مدد کرو گے؟ کتنا بینک اکاؤنٹ ہے تمہارا؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نوٹران پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ حکم تو کریں، نوٹران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے واہ، کوئی تو ایسا بینک اکاؤنٹ سامنے آیا جو میرے حکم پر خالی ہو سکتا ہے، ورنہ تو سب منہ بنا کر جواب دے دیتے ہیں کہ سوری، اکاؤنٹ میں چند روپے پڑے ہیں، عمران نے کہا تو نوٹران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ویسے تو میرے بینک اکاؤنٹ میں بھی چند روپے ہی ہوں گے، لیکن آپ حکم کریں تو میں پورا بینک ہی لوٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، نوٹران نے ہنستے ہوئے کہا۔ واہ، بڑے نیک ارادے ہیں۔ بہرحال میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے فیبین سوسائٹی اور گریٹ لینڈز کی اسپیشل ایجنسی کے بارے میں اسے بتا دیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے مطلب کا کیس نہیں ہے؟ نوٹران نے کہا۔ ہاں، البتہ میں یہ ضرور معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ سڈنی اور اس کی ساتھی مارسیا نے یہاں پاکیشا میں اسلحے کی اسمگلنگ کا کیا نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے، کیونکہ بہرحال یہ موجود ہے، عمران نے کہا۔ تو کیا آپ خود اس پر کام کریں گے؟ نوٹران نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، جناب سپر فیاض صاحب سے کام ہے، اس کا کارنامہ بن جائے گا اور ہمارا کچھ دال دلیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نوٹران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اوہ، اب میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، میں اس معاملے میں صحیح معلومات حاصل کر کے آپ کو اطلاع کر دوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔